رسم پہ کوئی 18 لاکھ خرچ، کسی ہندو سے کہو کہ 18 لاکھ دے کے جاؤ آپ 7 کنکریاں مار کے آؤ، رسم ہے، وہ کہے گا میں نہیں 18 لاکھ خرچ کر رہا، کرے گا وہ؟ رسموں پہ اتنے پیسے تھوڑی خرچ ہوتے ہیں بھائی، رسموں پہ نہیں خرچ ہوتے، ان رسموں پہ خرچ ہوتے ہیں جس میں انٹرٹینمنٹ ہو. شادی بیاہ پہ اڑاتے ہیں، 20 لاکھ بھی اڑا دیں گے، شراب کباب ناچ گانا، لوگوں کی تعریف ہے، واہ 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 واہ، یہ اس پہ. ورنہ یار اس بات پہ کہ بیت اللہ کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، پھر وہاں سے مینا میں جا کے بیٹھنا ہے. وہاں کیوں بیٹھے ہو بھائی؟ کیا کام ہے مینا میں بیٹھے ہوئے؟ اللہ نے حکم دیا اس سے پہلے یہاں سے نکلنا نہیں ہے. اور ہمارا تو بیٹھنا ایک بڑی ٹینشن والا بیٹھنا تھا. ہم مینا میں جا کے بیٹھے، دوبارہ سنا دوں بہت تپا ہوا ہوں، اس لیے ہمیں تو حج پہ اللہ نے قبول کیا تو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا. مینا میں ہم بیٹھے ہیں، دروازہ کھلا، مفتی صاحب ہیں، لوگوں پتہ چل گیا نا، دروازہ بند کر دیا. اندر جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا نہیں ہے دروازہ بند. اندر سے اس میں کنڈی تو ہوتی نہیں کیونکہ وہ تو چند دن کے خیمے ہوتے ہیں نا. پھر دروازہ کھلا، مفتی صاحب ہیں، نہیں ہے جی دروازہ بند. تیسرا بندہ آیا، مفتی صاحب ہیں. اب جو اندر لوگ تھے وہ تپنا شروع ہو گئے. چوتھا بندہ آیا، مفتی صاحب ہیں، کہنے بھائی آپ کیوں کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی کر رہے ہو؟ آپ کیوں دروازہ کھول رہے ہیں بھائی؟ میں دبکا ہوا چھپا ہوا گھسا ہوا ہوں پیچھے. اب یہ ڈانٹنا شروع ان لوگوں نے. پھر پانچواں آیا، مفتی صاحب ہیں، بھائی آپ کیوں کمرے میں آپ بغیر اجازت کے دروازہ کھول کے پوچھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا کمرہ ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں. اچھا انکل سوری، معذرت چاہتا ہوں. چھٹا آیا، مفتی صاحب ہیں. ساتواں اندر گھس گیا، 2 بندے اندر بستر پھلانگتے ہوئے، مفتی صاحب ہیں. اب یہاں لڑائی شروع، گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ یہاں سے، آپ کسی کے کمرے میں کیوں بغیر اجازت گھس رہے ہو؟ انکل سوری. پھر وہ گئے. پھر اگلا آیا، مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا ان سے کہو مفتی صاحب کا انتقال ہو گیا. حقیقت میں نے یہ بولا، انہوں نے بولو مرحوم ہو گئے. میں نے کہا اس کے بغیر، ان کا کیا کہہ رہے ہیں انتقال ہو گیا؟ میں نے کہا انتقال کا مطلب شفٹ تھوڑی کی دنیا سے چلے گئے. تو پھر میں کمرے سے نکل کے کہیں اور چلا گیا. لوگ آٹو پہ آئے ہوئے تھے نا، اطلاع تو مل گئی تھی کمرہ نمبر 107 میں. پھر آ رہے ہیں مفتی صاحب ہیں، پھر اگلا آ رہا ہے مفتی صاحب ہیں. اچھا شروع میں تو وہ گروپ کے ساتھی مجھ سے بڑے خوش تھے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں، آپ ہمارے ساتھ ہیں. اس کے بعد تو ان کے جذبات تھے نا، مجھے لگ رہا تھا کہ خدا کے لیے آپ، اب تو ان کو یہ تھا کہ جائیں گے بھی تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا. خبر پھیل گئی. تو میں نے لوگوں سے پوچھتا ہوں بھائی امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں مشہور لوگوں کے ساتھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ تو لوگ کہتے ہیں وہاں کوئی بھی مشہور کہیں بھی بیٹھا ہوا ہو، کوئی بھی اس کو تنگ نہیں کرتا. وہاں یہ رواج ہے. اسی تمیز ہمیں انگریزوں سے سیکھے. کیا خیال ہے؟ لوگ تو محبت میں کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے کہ یار بیچارہ عقیدت میں آیا ہے، کچھ بھی نہیں. انہوں نے مجھے کہا آپ کا حوصلہ ہے مفتی صاحب، آپ کیسے برداشت کرتے ہو؟ میں نے کہا مجبوراً برداشت کرنا پڑتا ہے. محبت میں آ رہا ہے بیچارہ، عقیدت میں آ رہا ہے، میں کیسے ڈانٹ دوں اس کو یار؟ وہ کیا دماغ لے کے جائے گا؟ اب یہی ہے کہ کبھی ادھر سے منہ پہ، احرام میں تو منہ پہ چادر بھی نہیں ڈال سکتے نا. میں نے کہا اگر میں احرام میں نہ ہوتا برقع پہن کے گھومتا میں. پھر یہاں احرام میں مجبوری، منہ نہیں چھپا سکتے آپ احرام میں. تو خیر کہاں، یہ تو درمیان میں بات آ گئی. تو اب بتاؤ یہ رسم ہے بھائی، یہ رسم پوری کرنے جا رہے ہیں. اتنے مہنگی رسم کوئی بھی نہیں افورڈ کرتا. لوگ کہتے ہیں جاؤ ہم کیوں کریں، اور ایک دفعہ کر لی اگلے سال کیوں کرے گا دوبارہ. اور اتنے قابل لوگ، ایجوکیٹڈ لوگ ایسی رسموں میں اتنا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. اتنے بڑے بڑے آفیسر جا رہے ہیں، سیاستدان جا رہے ہیں، ملکوں کے صدر آ رہے ہیں، رائل فیملی کے شہزادے آ رہے ہیں، سارے ایک ہی لباس ہے. ہمارے استاذ تو 25 سال سے حج کر رہے ہیں ہر سال، اللہ اور توفیق دے. ان کو بیت اللہ سے کوئی عشق ہے. کہتے ہیں میں نے یہاں حج کرتے ہوئے سعودی عرب کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، عراق کے صدام حسین کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی 2 لنگیوں میں آیا تھا. صدام حسین کیا تھا، ایک نیچے چادر اور ایک لنگی. سعودی عرب کا بادشاہ بھی میں نے دیکھا ہے، شاہ فہد بن عبدالعزیز تھے یا بعد والے بادشاہ عبداللہ، کہہ رہے وہ بھی کس میں تھا، وہ بھی یہاں کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں. تو رسموں میں اتنے بڑے بڑے بادشاہ کسی ملک میں دیکھا آپ نے؟ عراق کا بادشاہ بھی آ رہا ہے، کویت کا بادشاہ بھی آ رہا ہے، لیبیا کا صدر بھی آ رہا ہے، مصر کا صدر بھی آ رہا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم صدر بھی جا رہا ہے، چیف آف آرمی بھی جا رہا ہے، پیغمبر بھی جا رہے ہیں، صحابہ بھی جا رہے ہیں، تابعین بھی جا رہے ہیں، ابو حنیفہ بھی گئے، امام حضرت حسین بھی گئے، حضرت حسن بھی گئے، امام بخاری بھی گئے، امام مسلم بھی گئے. کہاں کہاں سے. اب تو آسان ہو گیا. پہلے تو بھائی سال لگتا تھا بیت اللہ پہنچنے میں. آپ ذرا پرانی تاریخیں اٹھا کے دیکھو، ایسے نہیں تھا کہ پتھر مارنے کے لیے جا رہے ہیں جہاز میں بیٹھ کے. نا 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 نا، من کل فج عمیق. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا یہ جو زمین ہے نا جہاں تم اپنی زوجہ کو میری خاطر چھوڑ کے گئے تھے، جہاں گھاس کا تنکا نہیں ہے، یہاں کھڑے ہو کر اعلان کر دو اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. اے ابراہیم ندا لگا تو، کوئی سننے والا نہیں ہے. اس سینکڑوں میل تک آبادی نہیں ہے، ریگستان اور چٹیل پہاڑ، گرم جیسے سلاخیں ہوتی ہیں، ایسے پہاڑوں میں اللہ 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم سے اعلان کروا رہا ہے کہ اعلان کر دو. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ پیدل بھی آئیں گے اس گھر کی زیارت کے لیے، ریگستانوں کا سفر کر کے. لوگ اونٹوں پر بھی آئیں گے، اور کمزور اونٹوں پر. کمزور کیوں؟
اونٹ جب اپنے ملکوں سے چلے تھے تگڑے تھے, چلتے چلتے یہاں تک پہنچتے پہنچتے اونٹ بھی کیا ہو جائیں گے, لاغر. من کل فج عمیق, ہر نشیب و فراز کو عبور کر کے سمندروں کے راستے. تو کیسے بھائی, یہ کوئی رسم ہے؟ جنگلوں کو طے کرتے آئے ہیں, سمندروں میں 4 مہینے سمندروں میں. آپ کو پتا ہے دنیا کے بعض ملک کیسے آباد ہوئے ہیں؟ حاجیوں کا پورا گروپ سمندر میں نکلا تھا, راستے کیا ہو گیا, گم, اور وہ سمندر کسی کہیں کنارے جا کے لگا, حاجیوں کو پتہ ہی نہیں کہاں جانا ہے, وہیں ایک ملک آباد ہو گیا, وہی لوگ رہ گئے حاجی. اور پہلے جب حاجی گھر سے جاتا تھا نا, تو ایسے نہیں ہوتا تھا کہ میں اگلی فلائٹ سے 15 دن میں 2 ہفتے بعد ٹھیک واپس پہنچ رہا ہوں. اپنا خیال رکھنا, وہاں جا کے بھی گھر والوں سے رابطے میں, اور گھر میں کیا پک رہا ہے. میں تو تھا نا وہ فیملی والے لوگ سارے, اور بیگم آج تم نے یہ انڈے آلو پکائے ہیں, اچھا میں آؤں گا تو میرے لیے یہ پکا کے رکھنا. تو اتنا ایسا ہو گیا ہے. پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے جب حاجی گھر سے باہر نکلتا تھا تو 50% واپسی کا چانس ہے, 50% کیا ہے, موت. ڈاکو بھی لوٹ سکتے ہیں, قحط بھی ہو سکتا ہے, وبائیں پھوٹتی تھی. اب تو ویکسین ہر آدمی ٹیکے لگا کے انجیکشن میں بیماریاں بھر کے نا, بھئی یہاں نکال کے جا جو کچھ بھی ہے, وہاں نہیں کھانسنا جا کے منہ پہ. پہلے تو بیماریاں, کتنے لوگ مر گئے. اور جب ریگستانوں کو کراس کر کے بیت اللہ پہنچتے تھے, چیخیں نکل جاتی تھی لوگوں کی, ایسا جذبہ تھا لوگوں میں. کیونکہ مشقت تھی تو اللہ نے جذبے بھی زیادہ رکھے تھے پھر لوگوں کو. تو اب بھی مشکل ہے, اب بھی آسان نہیں ہے. اب جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ حج بہت آسان ہے, اب تو جاؤ 5 دن حج میں تیل نکل جاتا ہے انسان کا. وہ جو منا اور مزدلفہ احرام کی حالت میں, اور پھر طواف زیارت, وہ آپ یوٹیوب پہ طواف زیارت ذرا لکھ کے سرچ تو کریں, کیونکہ 3 دن کے اندر سارے حاجیوں نے طواف کرنا ہے. ایسے چپک کے لوگ چل رہے ہوتے ہیں, آسان نہیں ہے آج بھی. کیونکہ اب مشکل اس لیے ہو گیا کہ لائف بہت لگژری ہو گئی ہے, تو اب اللہ نے یہ سہولتوں میں ہی وہ ٹینشن رکھ دی ہے. ہمارے ساتھ جو ایک مولانا تھے, عالم تھے, انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا یہاں پہ کہ لوگ آئے, احرام باندھ لیا, عرفہ سے پہلے گھر چلے گئے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے حج کرنے کی. ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ بھئی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے, بھئی یہ تو بہت ٹینشن کا کام ہے. تو تبھی تو بھاگنے کی کر رہے ہوتے ہیں لوگ جلدی جلدی. تو رسم ہے یہ, دنیا میں کہیں اتنی مہنگی رسم نہیں ہوتی, اور جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. احرام میں جب انسان اتارتا ہے اتنا سکون ملتا ہے, اپنے شلوار قمیض میں آ گیا. بھائی کیا سکھایا جا رہا ہے, غلامی. کیا سکھایا جا رہا ہے, غلام ہو, پیسہ خرچ کرو. اور اللہ نے دھمکی کتنی بڑی دی ہے, جو حج نہ کرے. کرنا کیا ہے, وہاں جا کے اللہ کے گھر کے چکر, اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. اس میں بھی لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے. جب آپ حج پہ جاتے ہیں پہلے 3 چکر میں کندھا کھولنا ہی ہے. اب جس کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ ہے اس کے لیے کندھا کھولنا آسان. کہہ رہے یار اللہ 2 چادریں پہنا دی, اسی پہ مشکل ہو رہا. اللہ کیا کہہ رہا ہے, یہ کندھا کھولو, اور پھر پہلوانوں کی طرح اچک کے چلو 3 چکروں میں. نہیں چلا جا رہا ہوتا, لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے, کبھی چلے نہیں اس طریقے. ایک صاحب نے تو مجھے کہا, اپنا واقعہ بتایا, ہمارے ریلیٹیو ہیں, کہہ رہے میں کبھی زندگی میں نے ورزش کی نہیں ہے, 55 60 65 سال ان کی عمر تھی. کہہ رہے میں نے جب پہلے 3 چکروں کے لیے مجھے مولانا نے بتایا کہ یوں کر کے چلنا ہے, کہہ رہے میں نے یوں کیا تو بس یوں ہی ہو گیا. کہہ رہے پھر نیچے میرے کو پٹھا اکڑ گیا نا. کہہ رہے میرا پٹھا ایسا اکڑا کہ اب تک میرے پین ختم نہیں ہو. اب وہ ایسے ہی اکڑے ہوئے جا رہے ہوں گے, لوگ کہہ رہے ہوں گے 3 ہو گئے, اب باقی 4 اب نارمل کرو. وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی سیٹ ہو گیا ہوں اب میں. تو بھائی 3 چکر اکڑ کے کرنے ہیں, بس کرنے, اللہ کا حکم ہے. پھر حجر اسود کا بوسہ ہے, بوسہ نہیں لے سکتے, ہاتھ لگا کے ایسے چومو. تو یہ سارے کام وہ ہیں جن میں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. صفا مروہ پہ دوڑو, یہاں سے یہاں تک دوڑ لگانی ہے, یہاں سے یہاں تک چلنا ہے. جنرل باجوہ بھی کر رہا ہے, وہی ضیاء الحق بھی کر رہا ہے, جنرل مشرف نے بھی کیا, زرداری صاحب نے حج کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا, وہ بھی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو جائے گا, اللہ توفیق دے, اگر چلا گیا ہو تو اللہ قبول کرے, نہیں گیا ہو تو اللہ لے جائے, شاید اس کے بعد کچھ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. تو سب نے یہ کرنا ہے. امام بخاری گئے, انہوں نے بھی یہ کیا. امام مسلم گئے, انہوں نے بھی صفا مروہ پہ دوڑ لگائی ہے. کیسے لگ رہے ہوں گے امام بخاری دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں بھائی, امام ابو حنیفہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, حضرت عمر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کیا ہے اسلام, کیا سکھانا چاہتا ہے؟ عبودیت. تم کس کے غلام ہو؟ اللہ کے. اس کے بغیر آپ کی نیکی دنیا قبول کرے گی, اللہ قبول نہیں کرے گا. تو میں بتا رہا تھا غیر مسلم اس پہ اعتراض کرے گا, بھائی اتنا پیسہ یار تم خرچ کر کے جاتے ہو, یہ اپنی کنٹری میں لگا دو, یہ بیوہ کو دے دو, یہ فلانے کو دے دو. ہم کہیں گے بھائی پہلے کس کا حق ہے؟ ہم تو بیوہ پہ خرچ بھی کس کے کہنے سے کرتے ہیں؟ اللہ نے کہا ہے. قرآن کے الفاظ دیکھو نا, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہاں تک کہ جملے میں ہم میں اور غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. ہم بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہندو بھی کہتا ہے نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں,
عیسائی گورے بھی کہتے ہیں نیک بندے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اچھی علامت ہے نا غریبوں کو کھلانا۔ بل گیٹس بھی کہتا ہے اچھے بنو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤ، وہ کہتا ہے میں بھی کھلاتا ہوں، تم بھی کیا کرو کھلاؤ۔ لبرل لوگ جو خدا کو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں اچھا انسان، نائس پرسن، جو غریبوں کو کھانا کھلائے۔ انگلش میں کہہ دے گا وہ زیادہ زیادہ، اردو میں شرم آ رہی ہوگی اس کو، نیک بولنے کے بجائے بولے گا نائس پرسن ہے، غریب کو پور بول دے گا۔ تو یہ اس پہ سب متفق ہیں، کوئی اردو میں ڈیفائن کر رہا ہے، کوئی انگلش میں، کوئی پشتو میں، لیکن قرآن کہہ رہا ہے نا 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 نا، میری نظر میں نیک کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ پہ تو ساری دنیا متفق ہے، یہ سمجھانے کے لیے مجھے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آگے جملہ ہے وہ پیغمبر تمہیں بتائیں گے، میں وہی کر کے پیغمبر پہ نازل کروں گا سورہ دہر کی آیتیں، اور میرا کلام پیغمبر نقل کریں گے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، علا پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، کیا مطلب علی حبہ؟ میں کہتا ہوں نا القلم علی الطاولہ، تو مطلب کیا ہے؟ قلم تپائی پر رکھا ہوا ہے۔ القلنسوۃ علی رأسی، علی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پر، اردو میں جس کو ہم پر کہتے ہیں نا اوپر، میں کہتا ہوں پگڑی یا ٹوپی میرے سر کے اوپر ہے۔ اب قرآن کے لفظی ترجمہ دیکھو، یہ لوگ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، محبت کے اوپر، یعنی محبت اللہ کی نیچے ہوتی ہے اور کھانا کیا رکھا ہوا ہوتا ہے؟ اوپر۔ لفظی ترجمہ اس کا یہ ہوگا، یہ کھانا اللہ کی محبت کے گویا اوپر رکھ کے کھلاتے ہیں، لفظی ترجمہ یہ، اللہ کی محبت نیچے ہے، کھانا اس کے، ارے ہونا تو یہ چاہیے کھانا پلیٹ کے اوپر رکھ کے کھلائیں نا، مشکل ہے یار بات سمجھ، کھانا کھلائیں پلیٹ پہ رکھ کے، میز پہ رکھ کے، دسترخوان پہ رکھ کے، اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی محبت پہ رکھ کے کھلاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی چیز کسی چیز کے اوپر رکھی ہوتی ہے تو نیچے والی چیز کی بیس ہوتی ہے، بنیاد، نیچے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ بیس، وہ ہٹائیں گے تو وہ چیز گر جائے گی۔ ایک چیز میز پہ رکھی، میز ہٹائیں گے تو کیا ہوگی؟ گر جائے گی۔ گر کا مطلب ختم۔ اللہ کہتے ہیں محبت کی تپائی نیچے سے ہٹا دو نا، ان کا کھانا ختم۔ اللہ کی محبت کی میز کے اوپر ان کا کھانا رکھا ہوا ہوتا ہے، جو اللہ کے بندوں کو کھلا رہے ہوتے ہیں۔ یہ میز اگر کھینچ دی جائے تو کھانا دھڑام سے گرے گا، ختم۔ کیا مطلب؟ کھانا کھلانے کی بنیاد اللہ کی محبت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ یہ والا کھانا اللہ کی نظر میں نیکی ہے۔ اگر وہ کھانا اس کی بیس خدا کی محبت نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ نہ ہو، اللہ کی رضا کی تلاش نہ ہو، اس کھانے کو اللہ لفٹ نہیں کرا۔ کھلاتے رہو پوری دنیا کو، اللہ کہیں گے ٹھیک ہے پبلک تمہیں اس کا بدلہ دے دے گی، غریب شکریہ ادا کر دے گا اور غریب تم سے خوش ہو جائے گا، اور لوگ بھی واہ واہ کر دیں گے، بل گیٹس نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلایا اور بل گیٹس بہت اچھا ہے، تو بس یہ تعریف ہو گئی نا، ختم۔ اللہ کی نظر میں یہ نیکی نیکی، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تبھی آگے قرآن نے اسی کو مزید ڈیفائن کیا کہ چونکہ ان کی نظر میں جب یہ کھانا کھلاتے ہیں تو جس میز پہ رکھ کے کھلاتے ہیں وہ میز کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی محبت، علی حبہ، اس اللہ کی محبت میں، یعنی بیس اس کی اللہ کی محبت ہے۔ یہ بیس نہ ہوتی تو کھانا بھی نہ ہوتا، اور یہ بیس ہوتی تو یہ کھانا بھی ہے، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ جذبہ ان کا اللہ کو راضی کرنا ہے، غریب کو خوش کرنا نہیں ہے۔ خوش بھی غریب کو اگر کر رہے ہیں تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اسی وجہ سے قرآن اس کو اور ہائی لائٹ کرتا ہے، اس کو اور ڈیفائن کرتا ہے کہ چونکہ ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا ہے، غریب مقصود نہیں ہے، تو اس لیے یہ غریبوں کو کھانا کھلانے کے دوران ان کو یہ وضاحتی بیان جاری کر رہے ہوتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ، دیکھو ہم تمہیں کھلاتے ہیں اللہ کی خاطر، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، لہذا ہمیں تم سے اس کا بدلہ اور شکریہ نہیں چاہیے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ بات غریب کو بھی بتا دیتے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، شو یہ کر رہا ہوتا ہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، غریب کے لیے نہیں کر رہا، لیکن اس کو یہ ہوتا ہے کہ کر تو میں اللہ کے لیے رہا ہوں، لیکن اس غریب کے دل میں بھی تو کوئی خیال آئے گا نا، یہ اگرچہ غریب ہے لیکن بڑے باپ کا بیٹا ہے یا بڑے تعلقات ہیں، تو کل یہ میرے کام بھی آ سکتا ہے، کم سے کم یہ میرا شکریہ ہی ادا کرے گا تو مجھے خوشی ہوگی۔ تو اس کو بتا دیتے ہیں بھائی اس تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں تمہیں، ہمیں نہیں بدلہ چاہیے اس کا۔ یہ ہے اسلام اور غیر اسلام میں فرق۔ اسلام آپ سے اللہ کی غلامی، اسلام کہتے ہیں جتنی نیکیاں ہیں نا اس کی بنا کیا ہونی چاہیے؟ خدا کی غلامی، عبودیت۔ تبھی وہ اس غلامی سکھانے کے لیے ہم سے ایسے